अस्सलाम वालेकुम साथियों। सारा दिन काम करते रहे और अभी जाकर लेटे तो सोचा टीवी देख लें। टीवी देखने लगे तो साथ साथ हम कमेंट्स पढ़ने लगे और एक कमेंट से नज़र गुजरी जहाँ पर बच्चे जो हैं वो क्रीम मल रहे हैं, दोनों अमानी और इमाद मिरर पे। और कमेंट कुछ यूँ था कि नानी दादी के वक्त का ज़माना जो है वो बहुत खूबसूरत ज़माना होता है और बच्चे उसे याद रखते हैं जब माँ बाप आंखें दिखाएं तो या डांटें कुछ करें तो हम एकदम सोचने लगे कि क्या हमारे घर में माँ बाप बच्चों को डांटते हैं? हमें ये चीज़ नहीं दिखी कि बच्चों को ऐसे बुरा भला कहा गया हो या डांटा हो। और अगर हमारे यहाँ या हमारे माशरे के लोग या हमारी जो ख़वातीन हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को डांट रहे हैं तो उनको ये जानना चाहिए हमारी इस सोच से कि इसके अलावा भी देयर इज़ अ वे कि आप बच्चे के साथ गेट अलॉन्ग कर सकें और आप अपने बच्चे से अपनी बात मनवा सकें। आपको नहीं चाहिए कि आप अपनी आवाज़ अपने बच्चे पे ऊंची करें। हमारी गलती ये है कि हम अभी तक बाज़ औक़ात जब गुस्से में आएँ तो ऊंचा बोलते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारी बेटी या हमारे बच्चे या हमारा बेटा वो इस तरह शोर शराबा नहीं करते और हमारे मियाँ साहब भी ऊंचा नहीं बोलते। तो इसके बावजूद उनके और उनके बच्चों के आपस में ऐसे ताल्लुकात हैं कि वो कहना मानते हैं और बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के बच्चा जो है वो ओबीडियंट हो सकता है। हमारे यहाँ इस चीज़ को नहीं समझा जाता है। तो अमानी आ गई, उसको देखने लगे और देखें कि पल भर में कैसे समा बदल गया। एकदम से शफ़क़ थी, चली गई, शाम ढलने लगी, तो बड़े खूबसूरत रंग यहाँ पर आसमान बदलता है। यूं ही ज़िंदगी जो है वो रंग बदलती है, बिल्कुल इसी तरह वक्त गुजरता है, बदल जाता है। तो अमानी जो है वो आसपास ही घूम रही है, बार बार हमें रुकना पड़ता है। तो ऐसे में तो सोच के धारे जो है वो कहीं से कहीं सारा उसमें तलातुम पैदा हो जाता है और पता ही नहीं लगता कि कहना क्या था, फ़ोन क्यों पकड़ा था और कौन सी ऐसी बात थी जो हम यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे थे। हमने देखा है कि साथी जो हैं वो किसी भी वक्त रैंडम कोई भी हमारी टॉक जो है वो लगाकर सुनते हैं, अमूमन सुनते हैं। रेसिपीज़ तो एक तरफ, रेसिपीज़ तो चलो ज़िंदगी का हिस्सा है, हाँ इंसान के साथ पेट भी लगा है वो करता है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। एक अच्छा स्टोरी टेलर जो है, एक अच्छी बात करने वाला जो है, वो सारे ज़माने को अपने साथ लेकर चला करता है। उसकी कहानियों में हर शख्स अपने आप को पाता है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर देखता है। और हम ये कभी भी नहीं महसूस करते कि हमें कोई ख़ास बात है या हमें लोग फॉलो करते हैं। हमें बहुत से साथी लिखते हैं कि आपने ये बात कही, आपने ये बात बताई, आपने ऐसी चीज़ रखी, आपने ये घर में लिया हुआ है, हमारे पास भी है, हम भी ऐसे करते हैं, अलमारियों को जिस तरह रखते हैं। तो आज हम जैसे कह रहे थे अभी कि हम ऊंचा बोलते हैं, तो आज हम बोले हैं, वो इस बात पे बोले हैं कि अमानी का खाना जो है वो सारा थोड़ा सा हिला हुआ था। ये हमें बर्दाश्त नहीं है कि कोई चीज़ हम साफ़ सुथरी करके रखते हैं और कोई बच्चा आके उसको छेड़कर ख़राब कर जाए और बेदिली से उसमें तबाही फेर के चला जाए। तो हमारा काम जो है वो इस पे बढ़ जाता है, क्योंकि आपने देखा है कि हम अमूमन ये टर्म यूज़ करते हैं कि एक खातून खाना को चौमुखी लड़ना पड़ता है। वो एक वॉरियर की तरह ज़िंदगी गुजारती है अगर वो एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार रही है। अब आप सोचेंगे कि सक्सेसफुल ज़िंदगी किसे कहते हैं? सक्सेसफुल ज़िंदगी का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे पैदा किए और पाल लिए। सक्सेसफुल ज़िंदगी का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में प्रोग्रेस क्या थी, आप किस चीज़ में आगे बढ़े। तो जो बात हम यहाँ पर करना चाहते थे अपने साथियों के साथ वो ये थी, जो कि हम देखते हैं कि नई नस्ल में उसका बहुत फुकदान है, बहुत लैकिंग है वो इस चीज़ में कि वो काम किस तरह करती है। ये जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी तवज्जो को घेरे हुए होती हैं, ये जो फ़ोन है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक इंसान को नॉर्मल ज़िंदगी से हटा देती हैं। हमने जैसा लाइफ़स्टाइल अपनाया, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी हैं और हम खुश हैं कि हमने ये सब सीखा और हम इस दौर के तो हैं भी नहीं। अब हम नानी दादी हैं तो ज़ाहिर है कि कल के पैदा हुए चूज़े तो नहीं हैं। अब हमारी उम्र ऐसी है कि हमारी उम्र में लोग एक टांग कब्र में लटका के बैठे होते हैं। तो हम ये करने को अभी तो तैयार नहीं हैं बहरहाल। लेकिन
یہ ساری ایڈیٹنگ، فلمنگ، کیپچر کرنا، فوٹوز لینا، یہ ہمارے شوق ہیں. اور زندگی میں یہ سارے شوق پالنا جو ہے وہ اپنی زندگی کے روٹین کے کاموں سے ہٹ کے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے شوق پورے کرتے رہیں اور آپ کی زندگی کے سارے کام جو ہیں ضروری کام وہ ایک طرف رکھے رہیں. یہ جیسے ساری یہ چیزیں ہم نے ذکر کیا کہ یوٹیوب وغیرہ ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بٹھا دیتی ہیں. آپ بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم جو آپ کے کام کا ہے آپ بیٹھ کر ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں ویلکم کیا ہے، ہم بھی یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہم کرتے کس وقت ہیں؟ جب ہم نے اپنے سارے ٹاسکس جو ہیں وہ پورے کر لیے ہوں. تو ہم ابھی لیٹے ہوئے جب ہم ٹی وی دیکھنے لگے تو ہم سوچ رہے تھے کہ کیا چیز ایسی ہم میں ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ابھی بچوں میں اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. ہم نے زندگی کی چادر میں میخیں لگائی ہوئی ہیں، کیلیں لگائی ہوئی ہیں، اس کو کہیں کہیں ٹک ان کیا ہوا ہے کہ وہ وہاں پر پکڑ کے رکھے. یہ نہ ہو کہ زندگی کی ہواؤں کے ساتھ جو ہے وہ چادر ادھر ادھر ہوتی رہے. ہم نے اپنی پرائیورٹیز کو پہلے رکھا ہے. ہم کماتے بھی ہیں، ہمارا بزنس بھی ہے. یہ جو یوٹیوب کا چینل ہے اس سے بھی تھوڑی بہت ارننگ جو ہے وہ آتی ہے، بہت معمولی لیکن آتی ہے، کیونکہ اس کو ہم نے ایک ایسی سطح پہ نہ چلایا ہے نہ یوز کیا ہے کہ ہم اس سے پیسہ بنا سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دوسرے یوٹیوبرز ہیں ان کے کلپ کے اوپر بار بار ایڈ چلتا ہے. ہم یوٹیوب کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ہماری کلپس کے اوپر ایڈز چلائے، کیونکہ ہم یہ کام پیسوں کے لیے نہیں کرتے. ہاں ان کا یہ حق ضرور ہے کہ ہم ان کی ایک سروس استعمال کرتے ہیں اور ہم بغیر کوئی بھی فائدہ یوٹیوب کو دیے ان کی سروس کو استعمال کرنا نہیں چاہتے. ہمیں مناسب نہیں لگتا کہ ایک سروس ہے جو ہم اویل کر رہے ہیں، جو فری آف چارج ہے، جس سے ہم کما رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، ساتھیوں تک پہنچ رہے ہیں، فیض پہنچا رہے ہیں، ایک دروازہ ہے جو ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، اور یوٹیوب کو ہماری ذات سے کوئی بھی فائدہ نہ پہنچے. اس لیے ہم نے یوٹیوب کو پہلے اور کلپ کے آخر میں ایک ایڈ چلانے کی اجازت دی ہوئی ہے. اس کے علاوہ چاہے وہ 30 منٹس کا کلپ ہے، چاہے وہ 10 منٹس کا کلپ ہے، ہم یوٹیوب کو اس کے اوپر ایڈ چلانے نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے چینل پر بہت زیادہ سبسکرائبرز جو ہیں وہ نہیں دکھتے. یوٹیوب جو ہے وہ زیادہ اوپن ان لوگوں کی ونڈو کو کرتا ہے، ان لوگوں کے کلپس کو کرتا ہے جو زیادہ سے زیادہ ایڈز چلانے کی اجازت دیں، کیونکہ ان ایڈز سے یوٹیوب کو ارننگ ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ آدھی دنیا ہم نے یہاں پر بلاک کر رکھی ہے. بہت سارے لوگ جو فتنہ فساد کرتے ہیں، جو ریلیجس میٹر پہ ڈسکس کرتے ہیں، جو سیاست پہ کرتے ہیں، جو وارز پہ کرتے ہیں، جو صرف یہاں پر ہیں کہ ان کا اپنا چینل جو ہے وہ پروموٹ ہو سکے، جو فیض کا باعث نہیں ہے کسی کی، یا ایسی بات کرتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو یا ایک تلاطم پیدا ہو ایک پرسکون ماحول میں، ہم ایسے لوگوں کو ایک کے بعد دوسرا چانس نہیں دیتے، ان کو ہم بلاک کر دیتے ہیں. چاہے یہ بات اچھی ہے، چاہے یہ بات بری ہے، ہم نے اس جگہ کو جو ہماری دنیا ہے بہت پرامن رکھنا چاہا ہے اور الحمدللہ کہ رکھا ہوا ہے. ورنہ دنیا میں ایسا کونا ڈھونڈنا جہاں پر صرف سکون اور امن ہو، جہاں آپ کو ہمیشہ خوشی ملے، جہاں آپ کو ایک اچھی چیز سیکھنے کو ملے، جہاں پر آپ کا دل سکون پائے، وہ چیز آپ کو نہیں دکھتی ہے. آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، آپ مووی بھی دیکھتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی انٹرٹینمنٹ آپ کو نہ فراہم کر رہی ہو، آپ تھک کے اٹھتے ہیں. جبکہ یہ ٹاکس جو ہم یہاں پر دیتے ہیں یا عام جو ہم زندگی کی باتیں کرتے ہیں اس کو سنتے ہوئے کوئی نہیں تھکتا ہے. آپ چلتے پھرتے سب یہ کر سکتے ہیں. تو زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اپنی پرائیورٹیز پہ ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے. سب سے پہلی پرائیورٹی جو ایک خاتون خانہ کی ہونی چاہیے وہ اس کی فیملی ہے، اس کا گھر ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں. باقی سارا کچھ جو ہے وہ ثانوی ہے. جیسے ہمارا بزنس ہے یا ہمارا بجیاس کوکنگ کا کام ہے، ہم اپنا کام کرنے کے بعد وہ کرتے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہی جا کے کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھ پاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ہر شام کہ سارا دن گزر گیا ہے، اب ہم صبح صبح اٹھ کے اپنا یہ کام کر لیں گے اور اگلی شام ہمیں یوں ہی آتی ہے جس طرح کے پہلی شام آئی ہوتی تھی. ہمارا سارا دن کام کرتے گزر جاتا ہے. خاص کر امی اب ضعیف ہیں اور امی ہمارا رائٹ ہینڈ ہوا کرتی تھی. بیٹی ہے، 10 دفعہ بچے نہیں دودھ پینا ہوتا ہے اس کو بیٹھنا پڑتا ہے، کھانا کھلانا ہوتا ہے اس کو بیٹھنا پڑتا ہے. وہ کام ایک گو میں اس طرح سے نہیں کر پاتی ہے جس طرح سے ہم کرتے ہیں. تو جب ایک خاتون خانہ اپنی پرائیورٹیز کو سارٹ کر لیتی ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. اب ہم کو لگتا ہے
کہ زندگی میں وہ سپیڈ نہیں رہی جو نوجوانی میں ہوتی ہے، کہ پہلے ہم جو باہر کے کام تھے وہ بھی کر لیا کرتے تھے، اپنے روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں کرنے والے ان کے علاوہ بھی، جیسے ہم پینٹ بھی کر لیتے تھے، ہم رینڈرنگ بھی کر لیتے تھے، ہم کوئی چیز بلٹ بھی کر لیتے تھے، ہم یہ چڑیوں کے گھر بھی لکڑی کے بنا لیا کرتے تھے، کوئی ایسی چیزیں جو ہماری کرنے والی ہوتی تھی، کہیں کانکریٹ کرنا ہوا، کہیں اینٹیں لگانی ہوئیں، کہیں پیورز لگانے ہوئے، کہیں پونڈ بنانا ہوا، کوئی کھدائی کرنی ہوئی، یہ سارے کام جو ہے یہ ہم پہلے کر سکتے تھے۔ اب یہ ہے کہ یہ ہم سے نہیں کیے جاتے۔ اب جو موٹے موٹے کام ہوتے ہیں گھر کے، کہ چیزیں سمیٹنی ہیں، اٹھانی ہیں، رکھنی ہیں، الماریوں پہ نظر رکھنی ہے، ہر وقت صاف رکھنی ہے، باتھ رومز بالکل چمکتے رہیں، ہر وقت صاف رکھنے، حالانکہ کام کرنے والے ہیں، سارے آتے ہیں کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی گھر کام کرنے والوں پہ نہیں چلا کرتا ہے جب تک خاتون خانہ جو ہے وہ خود کمر نہ باندھے، تو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ ساری باریکیوں کے کام جو ہیں وہ خاتون خانہ کرتی ہے، جیسے سوئچ بورڈ صاف کرنے ہیں، اسکرٹنگ صاف کرنی ہے، چولہے کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے، الماریوں کی لائنیں سیدھی کرنی ہیں۔ اب جیسے امانی کے آج کپڑوں کا ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا موڈ خراب ہوا کہ ہم نے سامنے ٹیگ بھی ٹانگے ہوئے ہیں، کاغذ لٹکائے ہوئے ہیں کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ کھانا سارا الٹا پلٹا کر کے کوئی بھاگ گیا، تو اب چور بھی پکڑا نہیں جاتا ہے، اس گھر میں لوگ اتنے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہے۔ تو اس طرح پر زندگی کو کرنا چاہیے کہ آپ کو بہت فوکسڈ رہنا پڑتا ہے اپنی زندگی میں، تو کوشش کیا کریں کہ آپ رات کو سونے سے پہلے ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں دہرائیں کہ کون کون سا کام کرنے والا تھا، کون کون سا ہو گیا، کون کون سا رہ گیا، اور کل صبح اٹھ کے آپ نے کون کون سا کام جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا کہ یوٹیوب ہے، اور یہ جو انٹرٹینمنٹ آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی موبائل کے اوپر یا ٹی وی کے اوپر، جہاں بھی، وہ آپ کا ٹائم اس طرح نہ لے لے کہ جو آپ کے روزمرہ کے کاموں میں حائل ہونے لگیں، کیونکہ آپ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں۔ آپ اپنی اس عادت پہ ضرور غور کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے وہ کبھی یہاں بیٹھتے ہیں، کبھی وہاں بیٹھتے ہیں، کبھی وہاں بیٹھتے ہیں، کبھی وہاں بیٹھتے ہیں، کبھی وہاں بیٹھتے ہیں، کبھی یہاں بیٹھتے ہیں، بیٹھے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں موبائل دیکھ رہے ہیں، وقت جا رہا ہے، ان کا کام وہیں دھرا رہتا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو نظر آنا بھی ختم ہو جاتا ہے کہ کہاں پر چیز بکھری ہے، کہاں پڑی، ان کی دلچسپی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اندر سے مردہ ہونے لگتے ہیں، ان کی ساری زندگی موبائل میں رہ جاتی ہے۔ بس اگر بجلی چلی جائے تو وہ شاید مر جائیں۔ تو انسان کو ایک میزائل کی طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ اس کے جو ٹاسکس ہیں ان کی طرف وہ میزائل کی طرح جائے، بھاگا بھاگا جائے، اور جو اس نے کرنا ہے وہ کر کے آئے، پھر دوسرا کام ہے، پھر وہ بھاگا بھاگا جائے، اس نے جو کرنا ہے وہ کر کے آئے۔ اس طرح پر زندگی گزارنی چاہیے۔ اور جو ہم کہہ رہے تھے کہ سکسیسفل زندگی، تو سکسیسفل زندگی صرف وہ زندگی نہیں ہے کہ جہاں سے آپ نے شروع کیا آپ نے وہیں ختم کر دی۔ آدمی بھی آ کے ایک خاتون کو گھر لے کے گیا، وہاں اس نے بچے پیدا کیے، پالے، پڑھائی، بس وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے بنایا کیا، اس نے پروگریس کہاں کی، یہ دیکھنا ہے۔ عورت جو ہے وہی بنانے والی ہے اور وہی بگاڑنے والی ہے۔ جن لوگوں کو یا جن خواتین کو ہم نے دیکھا ہے کہ شکایت ہوتی ہے کہ آدمی ایسا ہے، آدمی ایسا ہے، یا سسرال ایسا ہے، یا جو بھی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی ذات میں، اپنی ذات میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کو بنایا ایسا کیا ہے کہ اس کو عقل دی گئی ہے، اس کو سمجھ دی گئی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کا استعمال کرے، اور ہر چیز کا توڑ جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے۔ اور سمجھدار خاتون جو ہے وہ معاملات کو سمجھ کے پھر ایکٹ کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ کس طرح سے بات کرنی ہے، کس طرح سے کوئی سمجھے گا، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ دوسروں کا ٹرسٹ جو ہے وہ گین کر لیتی ہے، وہ شکوے شکایتیں پہلے قدم پہ شروع نہیں کرتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی، ہمارے معاشرے کی جو گرلز ہیں وہ ایک صاف دل لے کے اپنے پتی کے گھر نہیں جاتی، اس لیے کہ انہوں نے زندگی بھر یہی دیکھا ہوتا ہے کہ نند ایسی ہے، ساسیں ایسی ہوتی ہیں، اور کرتی بھی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ساسیں بہت انوسینٹ ہیں، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ آج کی ساس اور آج کی ماں اپنی اولاد سے زیادہ بری ہے، اور آپ نے گزارا اسی کے ساتھ کرنا ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ تو چاہے آپ لڑ بھڑ کے کر لیں، چاہے آپ برا بھلا کہہ کے کر لیں، یا چاہے آپ صبر کر کے خوشی خوشی اس چیز کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لیں۔ وقت آتا ہے
बेहतरी के सामान हो जाया करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ बदल जाया करता है, जैसे ये आसमान के रंग बदले इस तरह पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं बदलती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुकद्दर होती हैं, कभी भी ना बदलने वाली होती हैं। और ख़राब साथी का मिल जाना, एक बुरे साथी का मिल जाना भी औरत की एक बहुत बड़ी आजमाइश होती है। वो बेचारी तो जाती है घर बसाने के लिए, और हमने ये भी देखा है कि बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं कि आदमी बहुत ही अच्छे हैं, हज़रात बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही जान निछावर करने वाले, इज़्ज़त करने वाले, अच्छे प्रोवाइडर हैं, और इसके बावजूद औरत जो है वो कोई इज़्ज़त नहीं करती है अपने शौहर की, और ना ख़याल रखती है, ना पकाती है, ना गूंथती है। ऐसी भी हैं जो सारा दिन लेट के टीवी देखती हैं, मोबाइल पे बैठी रहती हैं, गपशप करती हैं, दोस्तियाँ हैं, सहेलियाँ हैं, बातें हैं, इधर की उधर बात है, और एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो टिक्का बोटियों का एक थैला जो है सीख कबाबों का वो उन्होंने हाथ में लटका रखा होगा, तो चलो बाहर से खाना आएगा, खा खू के सो जाएंगे। हमारे यहाँ ये भी बहुत बुरी आदत है कि बाहर से खाना ले लिया, बाहर से मंगवा लिया। खातून खाना को चाहिए कि एक हांडी रोज़ की पका छोड़े। अब यहाँ पर बाज़ औक़ात जब हम ऐसी बातें करते हैं, जैसे किसी साथी ने लिखा कि यहाँ पर खाने को दाल नहीं मिलती है पाकिस्तान में, आपने पूरा बकरा पका के दिखा दिया जो हमने फ्रीज़र में रखने के लिए सिखाया था। तो बात उनकी ठीक है कि वाक़ई उन लोगों को महसूस होगा कि हम कितना खुला खाते पीते हैं। हमें भी महसूस होता है ये बात नहीं है कि सिर्फ वही देखने वाले महसूस करते हैं कि कितनी नेमतें हैं। हर शख्स की ज़िंदगी में एक ऐसी फांस है, वक्त जो है, माहौल जो है, आप किस जगह पे खड़े हैं, ज़माना जो है बहुत काउंट करता है। जैसे हमारे अब्बा जान थे, वो हालांकि मल्टी मिलियनर इंसान थे, और जब वो फल लेकर आया करते थे तो उसमें ख़राब शराब फल भी हुआ करता था। वो सस्ता फल वाला उन्हें दे देता होगा। वो क्या करते थे, बड़ा सारा अखबार का कागज़ बिछा के काट कूट के साफ साफ निकाल के फल खा लिया करते थे, और सारा ख़राब फल और छिलकों का ढेर जो है वो कागज़ में लपेट के ही अखबार में ही फेंक दिया करते थे। तो हम अब यहाँ देखते हैं कि तोते खा खा के जाते हैं, परिंदे खाते हैं, चलो अल्लाह ने उनका भी रिस्क लगाया हुआ है, उनका भी हक है, खा लें, लेकिन इंसान नहीं खाते। हमारे घर में कोई फल खाने वाला नहीं है। हमारा जिस दिन दिल करेगा हम एक दो संतरे सबको छील कर पकड़ा देंगे एक एक बच्चों को, तो वो खा लेंगे। मगर यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो फल उठाए और छील कर खुद खा ले, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो सड़ ही जाएगा, ख़राब ही हो जाएगा। तो हम हसरत करते हैं कि हमारे वालिद काश होते, इतना फल है, कोई खाने वाला तो होता। तो इसी तरह पर ये है कि हम यहाँ बैठे हैं, अब ये गोश्त इतना सारा बनाया, लेकिन कोई ऐसी खुशी से नहीं खाएगा इसको। ये जैसे उन्होंने महसूस किया कि बकरी पूरी बना ली, अब वो बकरी की हमारी नज़र में वो अहमियत नहीं थी जो कि जिसको कभी कभी गोश्त नसीब हो उसकी नज़र में होगी। हम हमेशा हसरत करते हैं कि पाकिस्तान में होते, हम खुला खाते भी नहीं यहाँ, लेकिन वो टेस्ट नहीं है, वो जायका नहीं है। हम उन्हीं खुशबुओं को याद करते हैं, हमें वही पूरियाँ छोले याद आते हैं। यहाँ पर हम बनाएं तो उसका टेस्ट वो नहीं बनता है, वहाँ तो बहुत सहूलियात हैं, बहुत आराम है। तो अल्लाह ताला ने बस ये बाँट ऐसी बाँटी है, और उसकी मर्ज़ी है, वो किसी को दे, किसी को ना दे, किसी को नवाजे, किसी को किसी तरह नवाजे, किसी को किसी तरह नवाजे। ये नहीं है कि किसी को कुछ नहीं दिया और किसी को सब कुछ दे दिया। तो बाज़ लोग ब्लेस्ड भी होते हैं, बाज़ लोगों के पास बहुत कुछ होता है। तो जिन्होंने हमें कमेंट किया होगा उनके लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन यहाँ बाहर के ममालिक में रहते हुए ये एक बड़ी बात इस तरह से नहीं है, बल्कि ये मजबूरियों के सौदे हैं कि आपने बनाया, आपने रख लिया, आपने नौकरी पर जाना है, कमाना है, ये है। तो वहाँ पर जैसे हैं 10 बंदे आते हैं, कोई धोबी आ गया, कोई माली आ गया, कोई पान वाले से ही आपने खड़े होकर बात कर ली, बाहर निकलते हैं, मर्ज़ी की चीज़ें बिकती हुई दिखती हैं। यहाँ पर हम उस खुशबू को तरसते हैं जो टिक्के कबाब की कराची की सड़कों पे आया करती थी, जो गजरों की आया करती थी। तो सब कुछ इंसान के पास नहीं होता है, बहुत कुछ इंसान पीछे भी छोड़ा आता है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो अभी आपके पास होता है, लेकिन आप उसकी कीमत को उस वक्त नहीं जानते। जब वो नहीं रहता फिर आपको पता लगता है कि आपके पास क्या चीज़ थी, क्या नहीं थी। तो वो जिन्होंने हमसे शिकायत की, या जिनके दिल में ये चीज़ें देखकर ये ख़्याल आता है कि इतना कुछ है, पूरा बकरा बना के फ्रीज़ कर लिया, तो वो ये तो सोचें कि उनके पास फूफी भी आती होंगी, मामू भी आते होंगे, और वो ख़ुद भी चले जाते होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, दोस्त यार भी होंगे, निकलते होंगे, सैर पे जाते होंगे इकट्ठे। यहाँ पर एक तन्हाई है। अगर हम उस तरह की ज़िंदगी यहाँ अपना लें, उस तरह मिलना मिलाना, निकलना जाना आना शुरू कर दें, तो यहाँ पर बहुत सी बुराइयाँ ऐसी जन्म ले लेंगी जो कि इस कौम में पाई जाती हैं। यही वजह है कि हम यहाँ पर रहते हुए भी हर आज़ादी के बावजूद आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि इंसान की जो सोहबतें हैं वो उस पर बहुत असरअंदाज होती हैं।
وہاں پر آپ باہر بھی نکلتے ہیں، بچہ باہر بھی نکلتا ہے تو ایک معاشرہ ہے، ایک تعلیم ہے جو ابھی تک برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے، یہاں پر برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں پر لڑکا اگر گرل فرینڈ نہیں ڈھونڈے گا تو اس کی اماں جی رشتہ ڈھونڈنے نہیں نکلیں گی، اس نے شادی کرنی ہے، اس نے گھر بھی بسانا ہے، تو یہاں پر یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، اس کے بغیر وے آؤٹ نہیں ہے۔ جبکہ وہاں پر اب تو حالات کا نہیں پتہ، لیکن ہمارے زمانے تک یہ عشق و معاشقی کے جو چکر ہیں یہ ایک بہت بڑا گناہ سمجھے جاتے تھے، یہاں تک کہ بعض والدین کوشش کرتے تھے کہ وہ مار ڈالیں اپنے بچے کو پر وہاں نہ بیاہیں، شرم کے مارے کہ ان کے بچے نے اس طرح کسی سے دل لگایا۔ تو اب تو بہت گلیمرس اس چیز کو بنا کے دکھایا جاتا ہے، تو سب کچھ ہر کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم نے یہ چیز زندگی میں سیکھی ہے کہ انسان کے پاس جو بھی ہے انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، اس کو اس پر قناعت کرنی چاہیے، اور دوسرے کو دیکھ کر کے اس کے پاس یہ ہے اپنا دل نہیں جلانا چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دعا کرنی چاہیے کسی کو اچھے حال میں دیکھ کے کہ خدا اس کو بھی اس سے نوازے، اور اگر کسی کو برے حال میں دیکھتا ہے تو دعا کرنی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے کہ خدا نے اسے اس آزمائش میں نہیں ڈالا جس میں کہ اس کو دوسرا انسان مبتلا دکھائی دے رہا ہے۔ تو سمجھنے کی باتیں ہیں، عام باتیں تھیں، اٹھے دل کیا کہ آئیں باہر ساتھیوں کے ساتھ بات کر لیں اور بتائیں کہ زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے، کیا امپروومنٹ انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ ہم یہاں آئے، یہ ہم تو اپنی کہانی ہی سناتے ہیں، ہم اپنی ہی سنا سکتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ یہ کچھ کرے، یا ہم کوئی بہت اعلیٰ و عرفہ کوئی ذات ہے ہماری کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہاں ہمیں فالو کرو، بلکہ ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ پاسبل ہے، اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو نہیں کر رہا وہ یہ سوچے کہ کہاں پر کمزوری رہ گئی، جیسے جائیدادوں کی قیمتیں ہیں، آج ہمیں کوئی کہے مکان خرید لو، ہم تو کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ اتنا مہنگا اب نہیں لینا، لیکن جب ہم یہاں آئے ہیں حالات جب بھی یہی تھے، 1 سال کے اندر اندر ہم ہاؤس اونر تھے، کہ ہم نے کبھی دہی کی بالٹی نہیں خریدی تھی، ہم نے کبھی یوگٹ بازار سے نہیں لیا تھا، ہم نے کبھی جوس کا ڈبہ نہیں خریدا تھا، اس طرح پیسے بچائے تھے۔ تو جو لوگ جن کے فریج میں آج بنا بنایا دہی رکھا ہوا ہے اور انہوں نے گھر میں نہیں جمایا ہوا، وہ یہ بات جان لیں کہ اس طرح سے مکان نہیں بنا کرتے، اس طرح سے جائیدادیں نہیں بنا کرتی۔ بنانے کے لیے آپ کو ایک مل کے تھرو جانا پڑتا ہے، آپ بچت کریں اور انتہا کی کریں تو پھر کہیں جا کر یہ چیزیں بنا کرتی ہیں۔ ایک انسان کی کمائی سے، جیسے کہ ہمارے میاں صاحب کمانے والے ہیں، جب تک آپ اس طرح نہ کریں آپ کچھ بنا نہیں سکتے۔ تو پروگریس یہ ہے، اور خاتون خانہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بنانے والی بھی وہی ہوتی ہے اور بگاڑنے والی بھی وہی ہوتی ہے۔ تو بہت اندھیرا ہو گیا ہمارے خیال میں، ہم یہاں سے اٹھیں، یہ ایسی سیف جگہ نہیں ہوتی ہیں کہ بیٹھ سکے انسان اتنی رات گئے تک، تو کافی ڈارک ہو گیا۔ دیکھیں اس میں فون میں تو پھر بھی بہت حد تک دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ٹھاک۔ تو چلتے ہیں اندر، اور دل کیا ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے کو تو فون اٹھا لائے، اور امانی یہاں نہ ہوتی تو شاید ہماری سوچ کا دھارا جو ہے وہ کسی اور طرف کو جاتا اور بہت کچھ اور طرح کا بتا سکتے، لیکن بار بار جو ہے وہ امانی آ جاتی تھی اور اس سے ہم بات کرنے لگتے تھے۔ اس وقت جس وقت ہم نے یہ ٹاک شروع کی، جو سوچ کے آئے تھے بہت ممکن ہے کہ وہ کہہ نہ پائی ہوں، لیکن پھر صحیح چلتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔